بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے انسانی زندگی کو جو خوشحالی میسر آئی وہ تمام تر انسانوں کے لیے یکساں طور پر مفید اور قابل دید ہے۔ اس خوشحالی کا محور مرکز خالق حقیقی سے قرب و اتصال ہے، جس بنا پر آپ کی ولادت باسعادت تمام تر فرحتوں کا منبع ماخذ قرار پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی ولادت سے جہاں ہر طرف نعمتوں اور برکتوں کا اظہار ہوا، وہاں دوسری طرف ان برکات و ثمرات سے نبوی گھرانہ بھی خوب لطف اندوز رہا۔ آپ کے محترم والد ہوں یا محتشم والدہ، وہ قریبی رشتہ دار ہوں یا دور کے، یہاں تک کہ دوست ہوں یا دشمن، تمام ہی آپ کی ولادت باسعادت کے انعامات و اکرامات سے بہرہ مند ہوئے۔ اسی تناظر میں مقالہ کی موجود فصل تحریر کی گئی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ کے شکم اقدس میں تشریف آوری کے مبارک ایام اور ان کی مکمل مدت، ان ایام میں رونما ہونے والے مبارک واقعات اور اس موضوع سے متعلقہ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے ابتدائی مرحلے یعنی حمل مبارکہ کے ذکر سے پہلے ضروری کے چند باتیں آپ کے والدین کریمین کے نکاح کے حوالے سے کی جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اولین ذریعہ آپ کے والدین کریمین ہیں۔ نبی جب حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا تو وہ ان کے چہرے اقدس میں چمکتا تھا اور ان کے منہ مبارک سے مشک اظفر کے خوشبو تھی۔ اہل مکہ آپ کے وسیلے سے بارش مانگتے تو ان کی دعا قبول و مقبول ہوتی۔ ایک موقع پر آپ مقام حجر میں سوئے ہوئے تھے کہ اچانک اس حالت میں بیدار ہوئے کہ آپ کی آنکھوں میں سرما اور بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، جاذب نظر اور خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ آپ کو یہ سب کرنے والے کا علم بھی نہیں تھا، تو یہ دیکھ کر آپ حیران ہو گئے۔ آپ اپنے والد محترم حضرت عبدالمطلب کے ساتھ قریش کے کہنوں کے پاس گئے اور انہیں تمام ماجرا بتایا۔ انہوں نے سن کر کہا کہ بلا شبہ آسمانوں کا رب اس نوجوان کو شادی کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح آپ ایک اور موقع پر مقام حجر میں سو رہے تھے تو آپ نے ایک خواب دیکھا اور کسی کہن کو بتایا۔ اس نے جواب دیا، اگر آپ کا خواب سچا ہے تو آپ کی پشت مبارکہ سے ایک ایسی ذات اقدس کا ظہور ہوگا جس پر آسمانوں و زمینوں والے ایمان لائیں گے اور وہ لوگوں کے لیے واضح علم ہدایت یعنی نشانی ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ آمنہ کے پیٹ میں تھے تو کئی قسم کے شواہد اور علامات سامنے آئے۔ قریش کے مویشی بھی بعض اوقات زبان حال سے گفتگو کرتے، وہ خدا کعبہ کی قسم کھاتے اور گواہی دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے امان ہیں، وہ دنیا کے لیے نور اور روشنی ہیں۔ یہ علامات ہر کہن اور سحر کے سامنے آتی۔ ان دنوں تمام کہن بے بس ہو گئے۔ دنیا کے بادشاہوں میں ایک بھی ایسا تخت نہ تھا جو الٹ نہ کیا ہو۔ مغربی اور مشرقی سرزمینوں میں جاری دریا ایک دوسرے کو بشارتیں دیتے۔ ان کے موجوں پر اکثر یہ لکھا جاتا تھا کہ ابو القاسم رحمۃ للعالمین تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نور محمدی میرے صدفے میں رب العالمین رجب المرجب کے مہینے میں رونق افروز ہوا تو میں اپنے گھر میں آرام کر رہی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرد جس کے چہرے سے خوبصورتی اور جسم سے بہترین خوشبو نیز انوار اور تدلیات ظاہر تھے، وہ مجھ سے کہنے لگا، مرحبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، میں ابو البشر آدم ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کس کے لیے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا، اے سیدہ آمنہ، تمہیں مبارک ہو کہ تم بنی نو انسان کے سردار اور قبیلہ رابعہ و مضر کے افتخار سے فضیات ہو۔ جب دوسرا مہینہ آیا تو اس طرح ایک کامل شخص میرے خواب میں آیا اور کہنے لگا، اسلام میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ تو فرمایا، میں حضرت شیس ہوں۔ میں نے کہا، آپ علیہ السلام کا کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ فرمایا، اے سیدہ آمنہ، تمہیں مبارک ہو کہ تم صاحب تعویل و حدیث سے فیضیاب
ہو۔ جب تیسرا مہینہ آیا تو اسی طرح ایک اور آدمی میرے خواب میں آیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں حضرت ادریس ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا اے سیدہ آمنہ تمہیں مبارک ہو کہ تم تمام نبیوں کے سردار سے فیض یاب ہو۔ جب چوتھا مہینہ آیا ماقابل اشخاص کی طرح ایک اور شخص میرے خواب میں آیا اور کہنے لگا السلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں حضرت نوح ہوں۔ میں نے کہا آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو فرمایا اے سیدہ آمنہ تمہیں مبارک ہو کہ تم صاحب نصر من اللہ و فتح سے فیض یاب ہیں۔ جب پانچواں مہینہ آیا تو اسی طرح ایک اور شخص میرے خواب میں آیا اور کہنے لگا السلام علیک یا صفعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں حضرت ہود ہوں۔ میں نے کہا آپ کیا چاہتی ہیں؟ فرمایا اے سیدہ آمنہ تمہیں مبارک ہو تم اس نبی مکرم سے فیض یاب ہو جو کہ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کے مالک ہوں گے۔ جب چھٹا مہینہ آیا تو اسی طرح ایک بزرگ خواب میں میرے پاس آئے اور کہنے لگے السلام علیک یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو فرمایا اے سیدہ آمنہ تمہیں مبارک ہو کہ صاحب جلال نبی سے فیض یاب ہو۔ جب ساتواں مہینہ آیا تو اسی طرح ایک اور شخص میرے خواب میں آئے اور کہنے لگے السلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا تمہیں مبارک ہو آمنہ تم بہترین اور ملح و حسن والے نبی سے فیض یاب ہو۔ جب آٹھواں مہینہ آیا تو اسی طرح ایک شخص میرے خواب میں آئے اور کہنے لگے السلام علیک یا خیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں حضرت موسیٰ بن عمران ہوں۔ میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا اے سیدہ آمنہ تمہیں مبارک ہو تم اس نبی معظم سے فیض یاب ہو جن پر قرآن مجید نازل ہوگا۔ جب نواں مہینہ آیا تو اسی طرح ایک شخص میرے خواب میں آئے اور کہنے لگے السلام علیک یا خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ظہور کا وقت مجھ سے قریب تر ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضرت عیسیٰ بن مریم ہوں۔ میں نے کہا آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو فرمایا اے سیدہ آمنہ تمہیں مبارک ہو تم نبی مکرم اور رسول معظم سے فیض یاب ہو، تم سے تمام تکلیف و مصائب آلام دور کر دیے گئے۔ جب حمل کے 2 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت عبداللہ مدینے میں اپنے ننیھال بنی نجار میں وفات پا گئے اور ابوا میں دفن ہوئے۔ ابن عباس راوی کہتے ہیں کہ جب جناب عبداللہ فوت ہو گئے تو فرشتوں نے کہا اے خدا تیرا نبی تو در یتیم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اس کے نگہبان اور مددگار ہیں۔ اسی طرح ابن اسحاق سے روایت ہے کہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال اس حال میں ہوا کہ حضرت سیدہ آمنہ ابھی حاملہ ہی تھیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم کتابوں میں جہاں آپ کی آمد کی خبریں ہیں وہیں اس بات کو بھی آپ کی نبوت کی علامتوں میں سے ایک علامت بتایا گیا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو جائے گا، اور اسی طرح آن حضرت میں در یتیم ہونے کی نشانی مکمل طریقے پر پائی جائے گی۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کی بیماری کی خبر سن کر اپنے بیٹے زبیر کو ان کے پاس بھیجا جو حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، اور یہ کہ حضرت عبداللہ کی وفات مدینے میں زبیر کے سامنے ہی ہوئی۔ ان کو وہاں طیبہ والے مکان میں دفن کیا گیا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیھال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داری ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندھی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی اور وہیں مدفون ہوئی۔ والد ماجدہ کا سیاح تو والد سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر
پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے اختیار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہوئی تو آپ کے والد ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیھال بنو عدی نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں اور آپ کا انتقال وہیں ہو گیا۔